بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، جنات کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ ایک جن کی اوسطاً عمر کتنی ہوتی ہے؟ یقیناً آپ کے دل میں بھی کبھی یہ خیال آیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ یہ جان پائیں گے کہ ایک جن کی اوسطاً عمر کتنی ہوتی ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ آج کا واقعہ جو آپ لوگوں کے روبرو پیش کیا جا رہا ہے، یہ تاریخ کی کتب سے میں نے پڑھا ہے اور پھر اس کے متعلق مختلف علماء کرام سے بھی بات کی ہے، تو انہوں نے اس کو سچ ثابت کیا ہے، انہوں نے اس کو سچ کہا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں عصا لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور آ کر سلام عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا، میں ایک جن ہوں اور میرا نام ہما ہے اور میرے باپ کا نام حائم ہے اور میرے باپ کے باپ کا نام ناکیس ہے اور ناکیس کے باپ کا نام ابلیس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب ہے تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فرق ہے، یعنی تم ابلیس کے پرپوتے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، بس کچھ تھوڑی سی کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس نے کہ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں کچھ برس کا ایک بچہ تھا، مگر بات کو سمجھا کرتا تھا کہ جو بھی بات ہوتی تھی اس کو میں سمجھ جایا کرتا تھا، اور میں پہاڑوں پر دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا تھا تاکہ وہ اپنی خواہشات پر پوری کریں اور اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کیا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو بہت برا ہے۔ تو اس نے عرض کی کہ حضور مجھے ملامت نہ فرمائیں، اس لیے کہ اب میں حضور کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے میں حضرت نوح علیہ السلام سے بھی ملاقات کر چکا ہوں اور 1 سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد کے اندر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں اور حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کر چکا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی، ان کی صحبتوں میں بھی میں رہ چکا ہوں، اور اس کے علاوہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے میں نے تورات بھی سیکھی اور ان کا سلام یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہنچایا۔ اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری ملاقات ہو تو میرا سلام ان کو ضرور پہنچانا۔ سو حضور، اب میں اس امانت کو آپ کے سپرد کرتا ہوں اور آپ سے یہ بھی آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان حق کی ترجمانی سے مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ مرسلات، سورہ حامیم یتساءلون، سورہ اخلاص اور شمس تعلیم فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حاما،
جس وقت تمہیں کوئی بھی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات کرتے رہنا، ہم سے ملاقات ترک ہرگز نہ کرنا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصال فرما لیا، لیکن اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں فرمایا کہ خدا جانے کہ حامہ ابھی بھی زندہ ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم نے حامہ کو کبھی نہیں دیکھا اور نہ کبھی ان سے دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں سے آپ ایک جن کی اوسطاً اس کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سامعین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ ملیں گے کل کو اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔